رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے گھر تشریف لائے. حضرت علی کو نہ پایا, وجہ پوچھی. آپ نے عرض کی کہ کچھ ہمارے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا تھا جس پر آپ ناراض ہو کر تشریف لے گئے ہیں. سرکار نے معلوم کروایا کہاں ہیں, پتہ چلا کہ مسجد میں ہیں. سرکار بنص نفیس خود تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ سو رہے تھے تو مٹی کندھے مبارکہ پر لگ گئی تھی. سرکار نے اپنے دست اقدس سے مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابو تراب اٹھ جاؤ, ابو تراب اٹھ جاؤ, یعنی اے مٹی والے اٹھو, اے مٹی والے اٹھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا. اس پہ دو پوائنٹ پہ میں اور مزید کلام کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے اس پر بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا اگر معقول وجہ سے ہو تو یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے, بزرگی کے منافی نہیں ہے, یہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے. یہ ذہن نہ بنائیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی بزرگ تو وہ ہے جو کبھی کسی سے ناراض ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ناراض ہوتا ہے بندوں پر. اس کے ساتھ تو نہ نفس ہے, نہ ذہن ہے, نہ قلب ہے, وہ اس سے پاک و صاف ہے. تو اگر صرف ناراض ہونا بزرگی کے خلاف ہوتا تو کیا سرکار اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے, لیکن جب کوئی اللہ کے دین کے کام کو ترک کرتا تو آپ شدید اظہار غضب فرمایا کرتے تھے. سرکار بھی ناراض ہوئے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ ہے. تو ناراضگی بزرگی کے خلاف نہیں ہے, اس ناراضگی کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم گزارش کرتے ہیں, بہت سے سائلین ہوتے ہیں وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے بہت کوفت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک پروگرام آپ کے سامنے کر رہے ہیں, ایک نہیں بلکہ 2, 3, 4 پروگرام ہمارے چل رہے ہیں ٹی وی پر, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے نچوڑ نکال کے آپ کو بتائیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سائل وہی کویسچن کر رہا ہوتا ہے جس کو 12 ہم پروگرامس میں بتا چکے ہوتے ہیں. اس سے پھر ہمیں ایک افسوس ہوتا ہے, ایک کوفت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب اچھا جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے پروگرام نہیں دیکھا, بولتا ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی وہی ہم بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے. ہم بھی ایک انسان ہیں, بعض اوقات طبیعت کچھ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم ایک پیغام بس آپ کو اکابرین کا دے دیتے ہیں کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ سختی سے بھی بات کرے, تلخی سے بات کرے, تو اس کو برداشت کرنا آپ پر واجب ہے. اس لیے کہ اس کی مثال کنویں کی ہے اور آپ کی مثال پیاسے کی سی ہے. اگر کنویں کے ارد گرد بالفرض کانٹے بھی ہوں تو پیاسا ان کانٹوں کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنی پیاس بجھانے کی پرواہ کرے گا. اگر کانٹوں کی سے ناراض ہو کر کے کانٹے چبھ رہے ہیں, وہ پانی پینا ہی چھوڑ دے گا تو مر جائے گا, موت ہو جائے گی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ سختی سے کوئی بات کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں کوئی واقعی معقول بات ہمارے سامنے آتی ہے, مثلا کوئی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہو, کوئی مطلب دین کی بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہا, دین کو اتنا معمولی سمجھ کے چھوڑا ہوا ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے ہے, دوستوں کے لیے ہے, کاروبار کے لیے ہے, موویز دیکھنے کے لیے ہے, فضولیات کے لیے ہے, دین کے لیے نہیں ہے, اس پر پھر ہمیں جب غصہ آتا ہے تو یہ تو اللہ کی خاطر غصہ ہے, ہمیں تو کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہے. اس میں پھر لہجے میں تلخی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ پڑھتے نہیں ہیں.